حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص اگر تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، دولت اور طاقت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ خاموش رہو، محفوظ رہو گے۔ صرف مال و زر کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ پریشان مت ہو کیونکہ ٹھوکر انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان ان کا غلام ہوتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، کسی مفلس کو سلام کیا کرو۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بے شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہیں کرے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے
تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمایا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ جسے قریبی چھوڑ جائیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جب بچہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ انسان برا تب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔